اور خریدنے کے بعد جانور کے افضل ہے کہ اس کی کچھ خدمت کی جائے، اس کے ساتھ ایک تعلق بنایا جائے، اس سے مزید انسان کی قربانی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت مشہور شخصیت بر صغیر پاک و ہند کے بڑی نامور اور باکمال شخصیت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، نام تو ان کا محمود حسن تھا، لیکن پورے بر صغیر کے علماء نے ان کو شیخ الہند کا لقب دیا تھا کہ وہ استاد تھے تمام بڑے محدثین مفسرین کے بر صغیر میں۔ تو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ایک گائے کا بچھڑا 1 سال پہلے لیا کرتے تھے اور پورا سال اس کو کھلاتے پلاتے تھے، پالتے تھے باقاعدہ، اور اتنا اس کو اپنے ساتھ ہلا دیتے تھے، اتنا مانوس کر دیتے تھے کہ جب وہ پڑھانے کے لیے مدرسے جاتے تھے، دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث تھے، صدر المدرسین تھے، تو وہ جو بچھڑا تھا وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا ان کے ساتھ گھر سے نکل کر مدرسے تک آتا تھا اور دروازے کے اوپر بیٹھ جاتا تھا، اور جب وہ سبق پڑھا کر واپس جاتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ واپس جایا کرتا تھا۔ اتنا ان سے مانوس ہو جاتا تھا، اس قدر دونوں طرف سے ایک محبت پیدا ہو جاتی تھی، اور پھر قربانی کے دن خود اس کو لٹا کر اس کی گردن کے اوپر خود ہی چھری پھیرتے تھے، اور کہتے ہیں جب چھری پھیر رہے ہوتے تھے تو دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے تھے، اس کے ساتھ جو ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ یہ قربانی اس طریقے کے ساتھ کی جائے تو اس کا سب سے اونچا ترین انسان کو اس کا ثمرہ ملتا ہے۔ پورا سال قربانی کے جانور کو اس خیال سے پالنا کہ اس کو فلاں دن جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اللہ جل شانہ کا مطالبہ ہوگا تو اس دن اتنی محبت سے اور اتنی چاہت سے اور اتنے شوق سے پالے گئے اس جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ یہ جذبہ، اور کہیں پر 15,000 روپے بھجوا دینا، کسی کو دے دینا کہ میری طرف سے قربانی کر لو، اگر کہیں آپ دور کسی ان جگہوں میں بھجوائیں جہاں آفت زدہ علاقوں میں مصیبت زدہ مسلمانوں کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ ویسے اپنے شہر کے اندر بھی رہتے ہوئے بس صرف اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے، گوشت کون سنبھالے گا، قربانی کے دن کون جائے گا اس جگہ پر جہاں ذبح ہو رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے کسی سے کہتے ہیں بس یہ پیسے پکڑو میری طرف سے قربانی کر دو، تو یہ جان چھڑانے والی بات ہے، قبول تو ہو جاتی ہے ظاہر بات ہے، لیکن یہ اس میں وہ روح نہیں ہے، اس میں وہ جذبہ نہیں ہے۔ اس لیے کچھ دن کوشش اگر کسی کے پاس جگہ ہو اور وسائل ہوں تو قربانی کے جانوروں کو پالنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک ماحول الحمدللہ ہوتا ہے، یہ گلی محلے کے اندر بچوں کے ہاتھ میں جانور ہوتے ہیں اور جانوروں کی لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کو مہندیاں لگا رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے طور پر، یعنی یہ اگر دیکھا جائے تو ایک دھوم دھام ہوتی ہے اس فریضے کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کسی ریا سے اور دکھلاوے سے تو انسان کو بچائے، وہ تو نیت نہ ہو، لیکن ویسے اس فریضے کی زور و شور کے ساتھ اس کی جو ادائیگی ہے، بعض موقعوں پر یہ چیزیں مطلوب ہیں۔ اب دیکھیں تکبیرات تشریق ہیں یا لبیک اللہم لبیک ہے، یہ کلمات آہستہ بھی تو کہے جا سکتے تھے اور دل ہی دل میں بھی تو کہے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کہ اونچی آواز میں، اور حاجی جب حج کے لیے جائیں تو اونچی آواز میں کہیں لبیک اللہم لبیک، اور ایک فضا بنتی ہے، جب اس سے ایک ماحول بنتا ہے اس کے نتیجے میں۔ عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے جو تکبیرات کا حکم ہے تو کہا کہ اونچی آواز میں کہیں، اور کہا کہ جس رستے سے آئے ہیں دوسرے رستے سے واپس جائیں تاکہ تمام رستوں پر اللہ تعالیٰ کی تکبیریں بلند ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہو۔ تو اس لیے بعض موقع ایسے، قربانی بھی ان چیزوں میں سے ہے جس میں ایک اہتمام اور جس کے اندر ایک جوش و خروش، جس میں ایک ماحول، جس کے اندر ایک اہمیت اس کی نظر آنی چاہیے معاشرے میں، نہ یہ کہ بس کسی طریقے سے اپنی جان چھڑانے کی فضا ہو۔ تو اس کی خدمت کرنی چاہیے، قربانی کے جانور کو موقع ہو تو پالنا چاہیے، اور اس کی اس خیال سے اس کے ساتھ اس کی خدمت کے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے فریضے کے لیے اس کو ذبح کیا جائے گا، تو اس کا یہ احساس انسان کے دل میں ہو۔